علم تقوی، یہ سواری کون کون یہ کام کرنے والے؟ انا میں کرتا ہوں، اور کون کرتے ہیں؟ ومن اتبعنی، جو میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ہماری مثال نبیوں کی، ہمیں گھر بیٹھ کے عبادت کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں گھر بیٹھ کے عبادت کرنا کافی نہیں ہے، ہمارے لیے پھرنا مقدر ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارے لیے بیٹھنا ہے ہی نہیں، پھرنا ہی ہے۔ قل، اب ذرا اس کی تفصیل سنیے، قل کہیے کیا، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ایک لفظ ہے سبیل، ایک لفظ ہے طریق، دونوں ایک دوسرے پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اپنی وضع کے لحاظ سے سبیل اور طریق کا فرق میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ طلبہ بھی بیٹھے ہیں۔ طریق وہ راستہ جو پاؤں کے روندنے سے وجود میں آ جائے، تارکا یا ترکو، یہ تارکا ہے، تارک پاؤں کی دھمک سے، پاؤں کے روندنے سے جو راہ بن جائے اس کو طریق کہتے ہیں۔ طریق اسی سے طریقت ہے، جو کوئی کسی نظام کے تحت، جو کسی ترتیب بنانے والے کے نظام کے تحت ہو کر وجود میں نہیں آتا، یہ راستہ جا رہا ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ ایک گاؤں کے راستے ہیں، پگڈنڈیوں کے، کھیتوں کے، ہم بچپن میں اسکول جاتے تھے اپنے گاؤں سے، تو ہم وہ جو راستے تھے اس پر جانے کی بجائے ہم کھیتوں کے بیچ میں سے گزرتے تاکہ راستہ مختصر ہو جائے، تو ایک یوں پیچ تاب کھاتا ہوا زمین پہ سانپ نظر آتا تھا، وہ سانپ وہ راستہ تھا جو ہمارے قدموں کے روندے جانے سے وجود میں آیا، اس کو طریق کہتے ہیں۔ اس راستے پر نہ کوئی نشان نظر آئے گا، نہ کوئی اشارہ نظر آئے گا، اور آگے پتہ بھی نہیں کسی ویرانے میں جا کے ختم ہو جائے، ممکن ہے کسی منزل تک پہنچے، ممکن ہے کسی ویرانے تک پہنچے۔ سبیل کسے کہتے ہیں؟ وہ راستہ جو بنانے والے نے اپنی فہم سے، اپنی دانش سے، اپنے علم سے پہلے ڈیزائن کیا، اس کا نقشہ بنایا، پھر کسی ماہر انجینئر کو دیا، انجینئر نے ماہر معمار بلائے اور انہوں نے مل کر اس راستے کو وجود بخشا، اس کو کہتے ہیں سبیل، اس کو کہتے ہیں سبیل۔ اسبلا اتارنا، لٹکانا، اسی سے ہے اسبال الازار والمسبل ازارہ، اپنی تہمت کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا۔ سبیل کا جو نقشہ بنانے والا ہے وہ اللہ ہے، اس کا انجینئر اللہ کا رسول ہے، اور اس کے مستری معمار صحابہ تو رسول ہیں۔ سبیل طریق سے ہے، جو لوگوں کے تجربے سے ایک راستہ وجود میں آ گیا، وہ طریقت ہے۔ لوگوں کے تجربات، صالحین، زہاد، عباد، اتقیاء کے تجربوں سے ایک راستہ وجود میں آیا، وہ طریقت ہے۔ ایک راستے کو اللہ نے ڈیزائن کیا، رسالت معاد کے علم ہندسہ نے اس کی لکیریں لگائیں، اور صحابہ کے خوبصورت کاریگر ہاتھوں نے اسے وجود بخشا، اس کو کہتے ہیں سبیل۔ یہ فرق ہو گیا طریق میں، سبیل میں، طریقت میں، سبیل میں۔ سبیل کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ اب ہذہ سبیلی کو اکٹھا کرتے ہیں، ہذہ یہ اشارہ قریب ہے، تلکا یہ اشارہ بعید ہے۔ اشارہ قریب یہ جو قریب کی چیز ہوتی ہے اسے دیکھنا آسان ہوتا ہے، اسے سمجھنا آسان ہوتا ہے، اسے پکڑنا بھی آسان ہوتا ہے۔ ہذہ قریب، بالکل قریب۔ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تبلیغ آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آسان ہے۔ لفظ ہذہ مؤنث ہے، سبیل مؤنث بھی آتا ہے، سبیل مذکر بھی آتا ہے، ہذہ السبیل دونوں طرح روا ہے۔ لفظ ہذہ میں دیکھو، یہ میں آپ کو فوائد قرآن بتا رہا ہوں، تفسیر قرآن نہیں بتا رہا۔ تفسیر قرآن وہ ہے جو ہمارے سلف صالحین لکھ گئے، ان کو کہتے ہیں فوائد قرآن، جو لفظ کی دلالت سے قواعد شرعیہ کی رعایت کر کے اخذ کیے جائیں، اگر وہ قواعد شرعیہ سے نہیں ٹکراتے اور عربی عبارت اس کی اجازت دیتی ہو تو اس کو فوائد قرآن کا نام دے کر لکھا جاتا ہے، جو قیامت تک چلتے رہیں گے۔
امام غزالی سے کائنات بھر جائے تو بھی قرآن کے علم سے ایک قطرہ کم نہیں ہو سکتا. تو اس کو تفسیر نہ سمجھیں، یہ فوائد قرآن، فوائد جو الفاظ کی مہک سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہذہ مؤنث ہے، گویا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جیسے صنف نازک عورت میں لطافت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، یہ دین کا کام بھی بڑی نزاکت کا تقاضا کرتا ہے. یہ ڈنڈے سے نہیں چلتا، یہ ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتا، یہ حکم سے نہیں چلتا، یہ محبتوں سے چلتا ہے، بڑی سلیقے سے چلایا جاتا ہے، بڑی رعایت کر کے چلایا جاتا ہے. یہ ایک دم ایک لاٹھی سے ہانکنے والا چکر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جو مزاج سمجھ کر اس کے مطابق اس سے بات کر کے اس کو قریب لانے کا راستہ ہے. ہذہ تو قریب، آسان، قریب. آسان مشکل تو ہے، آسان کیسے ہے؟ ہماری فطرت میں شامل ہے. فطرت میں ہے تو مشکل، گھر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل ہے. پھر آسان کیسے؟ تو میری باتوں میں نتیجہ متضاد آ گیا. ہاں آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. مشکل ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے، آسان ہے اپنی حقیقت کے اعتبار. ایک مثال دیتا ہوں. ماں اپنی بیٹی سے کہتی پانی پلاؤ، ایسے اٹھتی ہے ناگواری کے ساتھ سے اب اماں کو پانی پلانا پڑے گا. بھائی کہتا پانی پلاؤ تو کہتی آپ پہ پی لا، تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ آپ دیکھیں گھروں میں بہن بھائی ایسے کرتے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، خود کر لے، خود کر لے، بہن کرے خود کر لے. ماں نے کہا تو پھر ایسے ناگواری کے ساتھ اٹھی مرے مرے ہاتھوں سے. یہی بچی جب چند سال کے بعد ماں بن جاتی ہے تو رات کو 20 دفعہ بچے کے لیے اٹھتی ہے اور کوئی گلا شکوا نہیں. اسے کہا جائے بیٹی تجھے تو ایک گلاس پانی پلانا بھی مشکل تھا، تو بچہ ہمیں دے دے، ہم اسے پالتے ہیں تاکہ تو رات کو آرام سے سو سکے. وہ کیا کہے گی؟ اس کا دکھ بھی میرا سکھ ہے، اس کے لیے اٹھنا ہی میری راحت ہے. اتنا مشکل کام آسان کیسے ہو گیا؟ ممتا والی فطرت جاگ پڑی تو مشکل آسان ہو گئی. ہماری داعیانہ فطرت سوئی پڑی ہے. جس دن فطرت دعوت بیدار ہوگی، اس امت کا ہر فرد سارے عالم کو ڈنکے کی چوٹ پہ توحید کی دعوت دینے کے اہل ہے.